جہاز اپنی پرواز کی تیاری کر رہا تھا۔ مسافر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے اور اڑان کے منتظر تھے۔ ایئر ہوسٹس باوقار اور نرم لہجے میں مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھنے، موبائل فون بند کرنے اور ہاتھ کا سامان درست جگہ رکھنے کی ہدایات دے رہی تھیں۔ کیبن میں ہلکی سی گہما گہمی تھی جو رفتہ رفتہ خاموشی میں بدل رہی تھی۔ بیرون ملک جانے والی پرواز کی بزنس کلاس میں بیٹھے ڈاکٹر عمر ہاشم اپنی نشست پر پرسکون انداز میں بیٹھے کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان نمایاں تھا۔ وہ جدہ ایئرپورٹ کے روشن رن وے کو دیکھ رہے تھے جہاں شام ڈھل رہی تھی۔ اس وقت جدہ میں شام کے 4:15 ہو چکے تھے۔ جہاز اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہونے والا تھا۔ اندازے کے مطابق ٹھیک 4 گھنٹے اور 15 منٹ بعد یہ لاہور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈ کرنے والا تھا۔ ڈاکٹر عمر کو کسی قسم کی جلدی یا بے چینی نہیں تھی۔ وہ ہر لحاظ سے وقت پر تھے۔ اگلی صبح 10 بجے انہوں نے لاہور کے ایک بڑے ہسپتال میں ایک نہایت حساس آپریشن کرنا تھا۔ وہ پرامید تھے کہ صبح 6 بجے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر مریض کی تازہ رپورٹس اور دیگر طبی تفصیلات پر گفتگو کر رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر عمر ہاشم پاکستان کے ایک نہایت قابل اور مشہور نیورو سرجن تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں جو شفا رکھی ہے وہ ایک امانت ہے۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ ایسے پیچیدہ اور نازک کیسز بھی قبول کرتے تھے جن سے پاکستان کے کئی ڈاکٹر ہاتھ کھینچ چکے ہوتے تھے۔ جہاز کو پرواز بھرے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ بزنس کلاس میں ایئر ہوسٹس جوس اور ہلکے سنیکس پیش کرنے میں مصروف تھی۔ ڈاکٹر عمر ہاشم نے حسب معمول صرف اورنج جوس پر اکتفا کیا۔ وہ سفر کے دوران ہمیشہ ہلکی غذا ہی لیتے تھے۔ اسی دوران اچانک مائک پر پائلٹ کے کھنگارنے کی آواز آئی۔ پھر اس نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی۔ گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ آپ کا پائلٹ بول رہا ہے۔ فنی خرابی کے باعث ہمیں قریب ہی واقع مسقط ایئرپورٹ پر قیام کرنا ہوگا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ میں بطور پائلٹ آپ سب کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر عمر کے منہ سے بے اختیار نکلا یا اللہ! ان کے دل میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ یہ بے وقت کیا ہو گیا؟ میرا لاہور وقت پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ وہ 7 سال کا بچہ کل صبح 10 بجے آپریشن تھیٹر میں ہوگا۔ جہاز کے اندر مسافروں میں بے چینی پھیلنے لگی۔ کئی سوالات کی بچھاڑ تھی، کہیں پریشانی سے بھری سرگوشیاں۔ ایئر ہوسٹس مسلسل مسافروں کو تسلی دینے میں مصروف ہو گئی اور بار بار یہی دہراتی رہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یوں تقریباً آدھے گھنٹے بعد جہاز مسقط کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کر چکا تھا۔ ڈاکٹر عمر ہاشم نے ٹکٹ اور ریزرویشن کاؤنٹر کی دوسری طرف بیٹھی عورت سے انگلش میں عاجزانہ انداز میں کہا، دیکھیے میرا آج لاہور پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت مسقط ایئرپورٹ میں شام کے تقریباً 7 بج چکے تھے۔ عورت نے نرم انداز میں جواب دیا، سر آپ سمجھیں، آپ کا جہاز کل صبح 11 بجے سے پہلے فلائی نہیں کر سکتا۔ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، مگر کوئی اور فلائٹ شاید لاہور جا رہی ہوگی۔ ڈاکٹر عمر نے فوری سوال کیا، کون سی فلائٹ؟ عورت نے کہا، جی سر، رات 11:25 پر ایک فلائٹ یہاں سے لاہور کے لیے ہے، مگر وہ اس وقت فل ہے۔ آپ رات 9 بجے تک ہم سے تصدیق لے سکتے ہیں۔ شاید سٹینڈ بائی میں آپ کو کوئی سیٹ مل جائے، لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر عمر نے خاموشی سے سر ہلایا اور انتظار گاہ کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر عمر انتظار گاہ کے علاقے میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ دل اور دماغ دونوں میں سخت تشویش تھی۔ یہ آپریشن بچے کے لیے نہایت ضروری تھا۔ اگر اس کلاٹ کو وقت پر نہ نکالا گیا تو یہ بچے کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر عمر نے اپنے آپ سے کہا، میں ہمیشہ اس ایئر لائن سے سفر کرتے رہا ہوں اور ہر بار وقت پر پہنچا ہوں، مگر آج یہ غیر متوقع مصیبت کہاں سے آ گئی؟ وہ 2 دن کے وزٹ کے لیے سعودی عرب آئے تھے تاکہ ایک بین الاقوامی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں۔ پاکستان میں ان کے ہسپتال کے عملے نے
انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر ڈاکٹر عمر چاہتے تھے کہ کانفرنس میں پاکستان کا نام روشن ہو، اسی لیے انہوں نے بین الاقوامی فلائٹ کا ٹکٹ پہلے ہی بک کروا لیا تھا تاکہ وقت پر لاہور واپس پہنچ سکیں۔ اب انتظار کے دوران وہ خاموشی سے بیٹھے رہے، ہر لمحہ دل میں دعا کرتے ہوئے کہ جلد ہی ان کی فلائٹ لاہور کے لیے روانہ ہو جائے۔ اگر وقت پر نہ پہنچے تو وہ خود کو کبھی نہیں معاف کر پائیں گے۔ کیا ہوا جناب، کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ڈاکٹر عمر کو اپنے پاس کسی کے آ کر بیٹھنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے سر اٹھا کر دائیں طرف دیکھا۔ ان کے قریب ایک نوجوان آدمی بیٹھا تھا جو بظاہر پاکستانی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نفیس سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ عمر تقریباً 42-45 برس کے درمیان لگتی تھی۔ آنکھوں میں اعتماد کی چمک اور پیشانی پر ہلکی سی شکن تھی جو تجربے کی علامت معلوم ہوتی تھی۔ جی میں پریشان ہوں، ڈاکٹر عمر نے گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، اس شخص نے خلوص سے کہا۔ میرا نام کمال احمد ہے، میں لاہور سے ہوں اور کاروباری آدمی ہوں۔ وادت روڈ پر اور لبرٹی چوک پر بچوں کے گارمنٹس کی دکانیں ہیں۔ ڈاکٹر عمر نے کمال کو ایک لمحہ غور سے دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی پوری بات بتا دی۔ آخر میں انہوں نے اپنا وزٹنگ کارڈ بھی اس کی طرف بڑھا دیا۔ کمال نے کارڈ کو توجہ سے دیکھا اور بولا، اوہ یہ تو واقعی ایک سنگین معاملہ ہے۔ جی، ڈاکٹر عمر نے کہا، بچے کی فیملی کو مجھ سے بہت امیدیں ہیں۔ کیس بھی اتنا حساس ہے کہ اتنی جلدی کسی اور ڈاکٹر کا انتظام ہونا مشکل ہے۔ ڈاکٹر عمر کی آواز بھرا گئی، جیسے وہ خود پر قابو رکھے ہوئے ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں ڈاکٹر صاحب، کمال نے فوراً کہا، میں آج رات کی فلائٹ سے لاہور جا رہا ہوں، 11:55 پر روانہ ہونی ہے۔ آپ میرے ٹکٹ پر سفر کر لیجئے۔ کیا واقعی؟ ڈاکٹر عمر نے حیرت اور بے یقینی سے کمال کی طرف دیکھا۔ جی بالکل، کمال نے مسکرا کر جواب دیا۔ ڈاکٹر عمر نے کہا، مگر آپ کے لیے فلائٹ کا ٹکٹ کا انتظام میں خود کروں گا۔ کمال نے مسکرا کر جواب دیا، پھر جیسی آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر عمر اور کمال دونوں ٹکٹ اور ریزرویشن کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ رات ٹھیک 4:55 پر ڈاکٹر عمر لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سیدھا ہسپتال روانہ ہو گئے۔ راستے ہی میں انہوں نے اپنی ٹیم کو آپریشن کے لیے تیار رہنے کی ہدایات دے دی تھیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ایک تفصیلی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تمام میڈیکل رپورٹس کو باریک بینی سے جانچا گیا اور آپریشن سے متعلق ہر ممکنہ فائدے اور خطرے پر غور کیا گیا۔ مقررہ وقت پر آپریشن شروع ہوا جو مسلسل 6 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹر عمر اور ان کی ٹیم نے غیر معمولی مہارت، صبر اور انتھک محنت کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر مریض کے دماغ میں موجود کلاٹ نہایت کامیابی اور مہارت کے ساتھ نکال لیا گیا اور ڈاکٹر عمر اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب ہو کر آپریشن تھیٹر سے باہر آئے، جس کے فوراً بعد یہ خوشخبری مریض کے اہل خانہ کو سنا دی گئی۔ یہ آپریشن واقعی مجھے بہت تھکا گیا ہے، ڈاکٹر عمر نے کرسی پر سر ٹکاتے ہوئے گہری سانس لی۔ آپ نے نہایت اعلیٰ مہارت سے یہ پیچیدہ آپریشن انجام دیا ہے سر، میں واقعی آپ سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ یہ الفاظ ڈاکٹر راشد کے تھے جو ڈاکٹر عمر کے جونیئر اور اسسٹنٹ تھے۔ ڈاکٹر عمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے۔ اتنے میں ایک نرس تیزی سے اندر داخل ہوئی اور بولی، سر مریض کی فیملی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر عمر نے قدرے تشویش کے ساتھ پوچھا، لیکن کیوں؟ ڈاکٹر آسیہ نے انہیں مکمل بریفنگ تو دے دی تھی نا؟ نرس نے مؤدبانہ جواب دیا، جی سر، بریفنگ تو دے دی گئی تھی، مگر مریض کے اہل خانہ خود آپ سے مل کر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ سر آپ ان سے ایک بار مل لیجئے، نرس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مجھے خود بہت حیرت ہوئی تھی جب مریض کی والدہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کی فلائٹ مسقط میں لینڈ کر گئی ہے اور وقت پر پہنچنا مشکل ہو گیا ہے،
تو انہوں نے گھبراہٹ کی بجائے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ جائے نماز بچھائی، نفل ادا کیے اور پھر مسلسل استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ جب تک آپ لاہور نہیں پہنچے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکیں اور بلند آواز میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر پڑھتی رہیں۔ سچ کہوں تو مجھے ذرا بھی امید نہیں تھی کہ آپ وقت پر آ سکیں گے، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دعا میں واقعی کتنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ماں بار بار یہی کہہ رہی تھیں، میرا اللہ میرا استغفار ضرور سنے گا اور میری مشکل ضرور آسان کرے گا۔ ڈاکٹر عمر نے حیرت اور بے یقینی کے عالم میں نرس کی طرف دیکھا، جبکہ ڈاکٹر راشد بھی پوری توجہ سے نرس کی بات سن رہے تھے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ڈاکٹر عمر نے دھیمے مگر پراعتماد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، آپ اہل خانہ سے کہیے کہ وہ روم میں بیٹھ کر میرا انتظار کریں، میں آ کر ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ دوسری طرف فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مگر کوئی فون اٹھا نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹر عمر خاموشی سے انتظار کرتے رہے اور ایک لمحے کو سوچا کہ شاید فون بند ہی کر دیں، مگر 7ویں 8ویں گھنٹی پر آخر کار کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی، جی السلام علیکم، کیا میں کمال صاحب سے بات کر رہا ہوں؟ ڈاکٹر عمر نے پوچھا۔ جی میں کمال بات کر رہا ہوں۔ کمال صاحب، میں ڈاکٹر عمر بات کر رہا ہوں، آپ سے مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ملاقات ہوئی تھی۔ اوہ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ لاہور خیریت سے پہنچ گئے تھے؟ جی الحمدللہ، آپ کی مہربانی سے پہنچ گیا تھا، آپریشن بھی کامیاب رہا۔ میں دراصل آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ ارے نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں، کمال نے نرمی سے کہا، میں تو اسلام آباد آیا ہوا ہوں، میری سالی کے بیٹے کی شادی ہے۔ ڈاکٹر عمر نے حیرت سے کہا، آپ کی اتنی اہم فیملی کمٹمنٹ تھی، پھر بھی آپ نے اپنا ٹکٹ مجھے دے دیا۔ کمال نے لمحہ بھر سوچ کے کہا، جب میں مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بورڈنگ پاس لینے جا رہا تھا تو میں نے آپ کو انتظار گاہ میں دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھے دیکھا۔ آپ کی پریشانی نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ اس لمحے میرے دل میں اللہ کی طرف سے کیفیت پیدا ہوئی اور میرے قدم خود بخود آپ کی طرف بڑھ گئے۔ جب آپ نے اپنی مجبوری بتائی تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اسی لیے میں نے اپنا ٹکٹ آپ کو آفر کر دیا۔ کمال نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میری فیملی تو ایک ہفتہ پہلے ہی اسلام آباد پہنچ چکی تھی، مگر مجھے لاہور سے اپنی والدہ کو ساتھ لے کر شادی میں پہنچنا تھا۔ وہ ہلکی سی سانس لے کر بولے، اگرچہ اس فیصلے کی وجہ سے میں نکاح کی تقریب میں شریک نہیں ہو سکا، مگر الحمدللہ بعد میں بارات و ولیمہ میں نے اٹینڈ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر عمر کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اللہ آپ کو خوش رکھے کمال بھائی، آپ نے ایک ماں کی دعا کو راستہ دیا ہے۔ فون بند کرتے ہوئے ڈاکٹر عمر کے دل میں یہی خیال گونج رہا تھا کہ بے شک دعا میں وہ طاقت ہے جو فاصلے، رکاوٹیں اور تقدیریں راستے بدل دیتی ہے۔ ڈاکٹر عمر اس لمحے اٹھ کھڑے ہوئے اور وضو کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئے۔ انہیں عصر کی نماز ادا کرنی تھی۔